الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظم، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر لب کشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ دار ارقم اور صفا کے چبوترے کی شاخیں ہیں، جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہے، یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، یہاں امت کے رہبر اور رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں کفر و شرک کی تاریکی کا قلع قمع کیا جاتا ہے، یہاں باطل کی تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہاں مصلح امت پیدا کیا جاتا ہے، یہاں بدعات و خرافات کی امت کے سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ مخاطبین محترم، بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ اس کے باوجود لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسے محرک کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو حنیفہ جیسے مفقہ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ اشرف علی تھانوی جیسے مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ حسین احمد مدنی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مجدد الفسانی جیسا ولی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شاہ ابرار الحق جیسا مصلح کس نے دیا؟ سامعین محترم، کیا یہ بات اظہر میں الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے وطن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہیں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی نگاہیں شراب ایمانی سے مخمور تھی۔ محترم حضرات، یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں واما السائل فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تنبیہ ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد کی ترغیب ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کی تذکیر ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج مغربی تہذیب کی گھنگور گھٹائیں دنیا پر چھا رہی ہے، آج اسلامی شاعر و خصوصیت کو مٹایا جا رہا ہے، آج دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہیں، آج کس طرح ظلم و جور کی آندیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہیں، منکرین حدیث اور مبطلین ائمہ کے دھوکے میں آ کر بھولے بھالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، آج کس طرح ٹیلی ویژن، جہیز اور بے پردگی جیسے ملعون فتنوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے، آج دنیا ایسے فتنوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کی لگام سامنے لشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی جیسا ایمانی جوش و حرارت پیدا کرنے والا، ظلم و تشدد، جور و فتن کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سرفروشانہ اور مجاہدانہ کارناموں سے ملک و ملت کو سر بلند کرنے والے کی منتظر ہیں، اور ایسے علماء کسی فیکٹری، کسی کالج یا یونیورسٹی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف دینی مدارس ہی سے ضرب لیتے ہیں۔ اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدارس ہی کے ذریعے چہار دنگ عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے تعصب کو اخوت و محبت میں بدلا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے خیر و بھلائی کی آہنی دیوار کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے نادان کلیوں کو سلیقہ تبسم سکھلایا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام صلح دیا جا سکتا ہے، مدارس ہی کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔